کیوں مجھ سے چھپتے پھر رہے ہو؟ تم نے علی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا؟ نبی نے کوریڈور سے باہر نکلتے ہی مجھے کہا تھا۔ میری سچ میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں نبی سے نظریں ملا سکوں۔ میں خاموش ہی رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ یہ سننے کے بعد میں نے نبی کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھوں سے حوصلہ دیا، پھر ایک کاغذ اپنی جیب سے نکال کر میرے سامنے کیا۔ میں نے کاغذ تو پکڑ لیا مگر اسے کھولا نہیں۔ علی کیسی ہے؟ بڑی جلدی علی کا خیال آ گیا۔ نبی کے جملے میں طنز تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے علی کے لیے بہت دعائیں مانگی ہے۔ کس حیثیت سے میں نبی سے کسی ایسے سوال کی امید نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ خطرے سے باہر ہے۔ ایک گولی بازو پر لگی اور دوسری ٹانگ پر۔ آپریشن ہو چکا ہے۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔ نبی نے غم میں ڈوبی آواز میں تفصیل بتائی۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ یہ کاغذ کھولو۔ جب میں نے اس کاغذ کو کھولا تو میں ششدر رہ گیا۔ اس کاغذ پر تعریف تھی۔ 20 دسمبر 1900 20 دسمبر تو تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ نبی نے مجھے مشکوک نظروں کے ساتھ دیکھا۔ وہ پتہ نہیں بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ میں نے فوراً مان لیا، یہ تو میری ڈائری کا کاغذ ہے۔ یہ ڈائری مجھے عارفہ نے گفٹ کی تھی۔ عارفہ وہ کیوں ایسا کرے گی؟ میں نے اس کا تیر توڑا تھا۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ نبی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر حتمی انداز میں کہنے لگا، خط پڑھو انور صاحب۔ میرا نام محروز ماجد ہے اور میں عالیہ کا پڑوسی ہوں۔ آپ کو 2 دفعہ فون کیا مگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو آخری بار پھر سے بتا رہا ہوں کہ میرا عالیہ کے ساتھ چکر ہے۔ آپ اس سے شادی مت کرو۔ یہ میں نے نہیں لکھا، نہیں میں نے انور کو کوئی فون کیا تھا۔ میں نے فکر مندی سے اپنی صفائی دی۔ تمہاری ہینڈ رائٹن کو پہچانتا ہوں، نبی نے یقین سے بتایا۔ میں ہینڈ رائٹن پر غور کرنے لگا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ تو ثانیہ کی ہینڈ رائٹن ہے۔ میرے منہ سے پریشانی میں یہی الفاظ نکل سکے تھے۔ ثانیہ کی؟ نبی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ثانیہ کی، میرے پاس اس کے ہاتھ کا لکھا ہماری مضمون ہے، تم اس سے طے کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ڈائری عارفہ نے دی لکھا ثانیہ نے نبی خود کلامی کرتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے فٹ سے یاد آیا، ایسی ہی ایک ڈائری میں نے بسمہ کو بھی گفٹ کی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود نبی نے ایسے کہا جیسے تالا دے رہا ہوں۔ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیج بسمہ کی ڈائری سے نکالا گیا ہے اور لکھا ثانیہ نے ہے۔ نبی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عارفہ نے ڈائری دینے سے پہلے ہی پیج نکال لیا ہو، میں نے قیافہ لگایا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ نبی نے فوراً میرے قیافے کی تائید کی۔ مجھے دو یہ خط، میں نے وہ خط نبی کو دے دیا۔ نبی نے کاغذ کا وہ حصہ پھاڑ دیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کاغذ کسی ڈائری کا پیج ہے۔ کسی سے ذکر مت کرنا کہ یہ ڈائری کا کاغذ ہے۔ اب یہ صرف ایک خط ہے، ثانیہ کی رائٹن کا بھی ذکر مت کرنا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ڈائری سے کاغذ پھاڑا اور کیوں پھاڑا۔ نبی یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ میں ابھی تک سوچ کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ کیا میری تینوں محبتوں گنہ نے مل کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے تو کبھی ان تینوں کا برا نہیں چاہا تھا، پھر کیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ نبی نے مجھے دور سے آوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ رات ہو چکی تھی۔ اسپتال کے ایک روم کے باہر کھڑے ہو کر نبی مجھے سمجھانے لگا، اما ابا علی سے مل چکے ہیں، اب اس نے ہمیں بلایا ہے۔ میں نے جلدی سے نبی کی بات کاٹی تھی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ نبی نے مجھے گولی ڈالی۔ پھر اچھے موڈ کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، نالائق لگو۔ نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور روم کے اندر لے گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے ہسپتال کا روم اندر سے رک کیا، پھر وہ علی کے پاس چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے بڑی محبت سے علی کا ماتھا چوما۔ علی جو کچھ سہمی ہوئی تھی اسے حوصلہ مل گیا۔ پھر اس نے علی کے ہاتھ پر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا۔ علی کی ہتھیلی کی پچھلی طرف درد کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ نبی علی کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم اپنے دل کی بات صرف ایک بار مجھے بتا دیتی، نبی نے شکایتی انداز میں کہا۔ علی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ جو نبی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چند منٹ ہسپتال کے روم میں سناٹا رہا۔ پھر نبی نے بڑی محبت کے ساتھ علی کا چہرہ ہماری طرف کیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ نبی علی کے آنسو دیکھ کر پڑک اٹھا تھا۔ نبی کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ علی کی کو سمجھ آتی ہے کہ اس کی برات نہیں آئی، یہ نبی کیوں رو رہا ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اور خیال آتے، علی نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ علی کے یہ بولنے کی دیر تھی۔
نبی اٹھ کر لیٹی ہوئی علی کے گلے لگ گیا۔ دونوں بہن بھائی پھر سے رونا شروع ہو گئے۔ کتنا رو گے تم دونوں، بس بھی کرو، مجھے دوسرا خیال آ گیا۔ چند لمحوں بعد نبی اٹھا۔ پہلے اس نے ٹشو پیپر سے علی کے آنسو صاف کیے، پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا میری طرف آیا۔ نبی نے میرے کندھے پر بڑے مان کے ساتھ ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا، تمہیں ابھی تک چوتھی محبت تو نہیں ہوئی ہوگی؟ میں نبی کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ سوال علی کے سامنے ہی پوچھ گیا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ ادھر وقت دیکھو اور میرے سوال کا جواب دو، نبی نے روکھے لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اگر تم علی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بی بی جی کے ساتھ اپنے علی ابو کو رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر بھیجو، نبی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت اسے کیا کہوں۔ میں پریشان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے علی کی طرف دیکھا جو ہم دونوں ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے لمحہ بھر ہی میری آنکھوں میں دیکھا ہوگا، پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکڑی تھی۔ میری نظریں تو اس وقت اپنے لکھے ہوئے مسودے پر تھیں، پر مجھے دکھائی علی ہی دے رہی تھی۔ میں نے پیچھے لکھا تھا کہ میں آج بھی بسمہ کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتا ہوں۔ میں اس سے بھی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ میں آج بھی ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی علی کی نظروں کا سحر اپنے سارے وجود پر محسوس کرتا ہوں۔ بہت رات ہو گئی ہے، چلے اب سو جائے۔ میرے کندھے پر میری بیگم کا ہاتھ تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ثانی چھوٹی یہ تھی۔ جی ہاں، ثانیہ عرف ثانی، میری خالہ کی بیٹی، میری پہلی محبت۔ ثانی نے میرا ہاتھ تھاما اور اسٹڈی روم سے مجھے اپنے ساتھ ہمارے بیڈ روم میں لے گئی۔ رات کے پچھلے پہر میں اور ثانی اپنے بیڈ پر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ آج بھی سب سے زیادہ علی ہی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں اسے آپ کی محبوبہ نمبر 1 کہتی ہوں، ثانی نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کتنی بار بتا چکا ہوں، محبت میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ علی فرسٹ پوزیشن پر، بسمہ سیکنڈ اور عارفہ کی تیسری پوزیشن ہے آپ کی محبت کی کتاب میں۔ ثانی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، میری محبت کی کتاب تم نے اپنی محبت سے خرید لی ہے۔ میں نے ثانی کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی الفت سے اسے بتایا تھا۔ میں تو خاموش ہو گیا۔ اب ثانی مجھے ماضی کے بارے میں بتانے لگی۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے میری اسی کٹی ہوئی تصویر پر گلاب کی کلی رکھی تھی؟ جیسے ہی آپ کمرے سے نکل کر گئے تو میں نے وہ کلی غصے سے باہر کی طرف پھینکی۔ وہ کلی اس وقت علی کے قدموں میں جا کر گری تھی۔ علی نے اسے بڑی محبت سے اٹھایا اور چلتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ثانیہ محروز تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے علی کی بات پر غصہ آ گیا۔ تم کر لو اس فقرے سے شادی۔ ثانیہ تمہیں محروز کی محبت نظر نہیں آتی اور اسے میری وہ تمہیں بچپن سے چاہتا ہے، اور میں اسے علی نے مجھے بتایا، تمہیں محروز نے بتایا ہے یہ سب، یا تم نے خود پوچھا ہے؟ میں تو اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا نہیں سکی، جی اس سے کیا پوچھوں گی؟ علی نے کہا، تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ محروز اور بھائی روز رات کو اپنے اپنے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ میں نے آج تک محروز کی زبان سے کسی دوسری لڑکی کا نام تک نہیں سنا۔ مجھے نہ محروز میں انٹرسٹ ہے، نہ ہی اس کی محبت میں۔ تمہارے پاس موقع اچھا ہے، جاؤ جا کے اپنے دل کی بات اس سے بول دو۔ میں نے علی کو کھری کھری سنا دی تھی، پلیز ثانیہ مان جاؤ۔ کیسے مان جاؤں؟ خرم کا اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، محروز کے پاس کیا ہے؟ شوہر برا ہو تو گاڑی بنگلے کا کیا کرنا؟ تم لے لو یہ اچھا شوہر۔ میری بات پر وہ خاموش رہی اور وہاں سے جانے لگی تو میں نے پوچھا، تم نے آج تک محروز سے اپنے دل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بچپن ہی سے تو وہ مجھے پتا تھا کہ وہ آج تمہیں گلاب کی کلی دے کر اپنی محبت کا ایک بار پھر ظاہر کرے گا۔ میں نے اپنے لیے ہی یہ گلاب کی کلی منگوائی تھی، پر اس نے مجھ سے چھین کر تمہیں دے دی اور تم نے اسے پھینک دیا۔ اب یہ کلی اسے دے دو، وہ سمجھ جائے گا۔ میں نے علی کو مشورہ دیا تھا، پھینکی ہوئی کلی اسے دو۔ اس وقت علی کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بات بدلی، تم ایسے کرو، ابھی اسے جا کر اپنے دل کا حال سنا دو، وہ تمہاری محبت میں بہرا ہو چکا ہے۔ اللہ تو نہیں، ہمارا بھی اللہ نہ کرے، تم ایسے کرو، اسے ایک خط لکھو۔ یہ سننے کے بعد علی سوچ میں پڑ گئی، پھر آپ کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ آخر میں اس نے آپ کی الماری کھولی جس میں 2 نئی ڈائریاں پڑی ہوئی تھی، وہ انہیں نکال لائی اور میرے سامنے آپ کے بستر پر بیٹھتے ہوئے ایک ڈائری میں سے 20 دسمبر والا پیج نکال لیا۔ 20 دسمبر والا پیج کیوں نکالا؟ میں نے فٹ سے پوچھا۔ اس پر خط لکھوں گی۔ مجھے علی کی بات پر حیرانی سی ہوئی۔
میں نے جلدی سے پوچھا، مطلب وہ لیٹر اس پر ہی کیوں ہے اور محروز 20 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے؟ 1 سال کے وقفے سے محروز کو پتا ہے یہ بات؟ میں نے فوراً پوچھا۔ نبیل بھائی کو پتا ہے۔ آری نے وہ ڈائری کا کاغذ فورمٹ کیا، گلاب کی کلی تھامی اور کمرے سے چلی گئی۔ ساری خاموش ہوئی تو میں نے جلدی سے پوچھا، یہ بھی لکھ دو، میری کڑوی کسیری باتیں مت لکھیے گا۔